اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے شرک کے سلسلے میں تراشی گئی آیتوں کا جواب۔ البتہ بعض افراد یہاں پر لفظ شرک کے بجائے کفر کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ اس وقت مکے میں زیادہ تر لوگ خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے جو خدا کے وجود سے انکار کرتے تھے، لہٰذا وہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے۔ خدا کے مقابل میں دوسری قوتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اس وقت کے لوگ مشرک تھے، کافر نہیں تھے زیادہ تر۔ خلاصہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے در واقع جناب ابو طالب کا ایمان اور ان کے شرک کے بارے میں جو آیتوں سے استدلال کیا ہے لوگوں نے، ان کا جواب عرض کرنا۔ اس سلسلے میں ہم مقدمتاً چند باتیں عرض کریں گے، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پر آئیں گے۔ جناب ابو طالب کی ذات بابرکت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ جو لوگ جناب ابو طالب کو مشرک مانتے ہیں وہ بھی ان کی بزرگی، ان کی سخاوت، ان کی عدالت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس وقت بھی زمانے جاہلیت میں، یعنی ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ہی لوگ جناب ابو طالب کی اسی عدالت اور عقل مندی کی وجہ سے اپنے فیصلوں کے حل کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور اس کو اہل سنت کے بزرگ علماء مثلا ابن ہشام یا ابن سعد نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان کی بزرگواری، ان کی سخاوت، ان کی عدالت، ان کی شجاعت مشہور تھی۔ اور اس وقت جو مکے کے دو اہم ترین عہدے تھے، رفادہ اور سقایا، وہ بھی آپ کو اپنے پدر بزرگوار سے وراثت میں ملے تھے۔ رفادہ یعنی حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، اور سقایا حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ اب یہیں سے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تاریخ میں، بلکہ تقریباً اکثر تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نہایت فقیر تھے، اور اسی فقر سے نجات دینے کے لیے ان کے بھائیوں نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش کی ان کے بھائیوں کے سامنے، جناب ابن عباس اور جو دوسرے بھائی تھے ان سے پیشکش کی کہ چونکہ قحط پڑا ہوا ہے یہاں پر اور جناب ابو طالب کثیر العیال ہیں، لہٰذا ہم لوگ چلتے ہیں، ان کی کچھ خدمت کرتے ہیں، اور ان کی جو اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو ایک ایک کی ذمہ داری ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ اس طرح وہ گئے اور جا کر کے پیشنہاد کی، تو جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، بقیہ کو تم لوگ لے جاؤ۔ تو اس وقت پھر رسول خدا علی علیہ السلام کو لے کر کے آ گئے۔ لیکن جب ہم ان شواہد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب اس وقت سقایت اور رفادہ کے عہدے کے اوپر فائز تھے اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، ظاہر ہے اس مہمان نوازی کے لیے ان سے پیسے تو نہیں لیتے تھے، تو کہاں سے انتظام کرتے تھے؟ جو شخص جس کو شیخ بطحہ کہا جاتا تھا اس وقت بھی، وہ اپنے بیٹوں کی کفالت کے لیے اتنا مجبور ہو جائے کہ ان کو تقسیم کر دے اپنے بھائیوں میں، یہ ذرا کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ البتہ تواریخ میں یہی ملتا ہے، لیکن روایت کے ساتھ ساتھ انسان کو درایت سے کام لینا چاہیے۔ اگر درایت سے کام نہیں لے گا تو پھر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ معلوم ہے تاریخ لکھنے والے کیسے کیسے افراد تھے، بہت سے ایسے مورخ تھے، بہت سے ایسے راوی تھے کہ جو چند سکوں کے عوض روایتوں کو بہت آسانی کے ساتھ بدل دیتے تھے۔ تاریخ اور احادیث کی کتب ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا جناب ابو طالب
علیہ السلام کے پاس یہ دو اہم عہدے سقایت اور رفادت کے وہاں پر تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جو آپ نے خدمت کی ہے اور ان کی حفاظت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ جناب ابو طالب کو مشرک بھی کہتے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب محافظ اسلام تھے، محافظ رسول خدا تھے، اور اسی بات کا ان کو انعام یہ ملے گا کہ وہ جہنم میں تو جائیں گے لیکن جہنم کی آگ ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائے گی، یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنی جان کی بازی لگا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اور مسلمانوں کی حفاظت میں اور اسلام کی ترویج میں، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو۔ شعبہ ابو طالب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ شعبہ ابو طالب میں اپنے بیٹوں کو رسول خدا کی جگہ پر سلا دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرکین اور قریش رات کو آ کر کے حملہ کر دیں اور رسول اکرم کو کوئی نقصان پہنچ جائے، لہٰذا اپنے بیٹوں کو ان کی جگہ پر سلا دیا کرتے تھے، اور یہی بات آخر تک چلتی رہی۔ پھر آخر میں جب رسول خدا ہجرت کے لیے جانے لگے تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول خدا نے اپنی جگہ پر علی علیہ السلام کو پیشنہاد کی کہ آپ سو جائیے میرے بستر پہ، اور امام علی کو اس بات کی بچپن سے عادت تھی، لہٰذا خوشی خوشی رسول اکرم کے بستر کے اوپر سو گئے۔ پتہ تھا کہ دشمن جاں اور خون کے پیاسے تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں باہر، لیکن رسول خدا کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی امام علی علیہ السلام کی نظروں میں۔ تو جناب ابو طالب کی یہی جان فشانیاں اور دین اسلام کی یہی حفاظت اور مشرکین کے مقابل میں رسول اکرم کا دفاع کرنا سبب بنا کہ وہ مشرکین کہ جن کو رسول اکرم کی حفاظت کے لیے دھول چٹائی تھی جناب ابو طالب نے، وہی دشمن بن گئے جناب ابو طالب کے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے جو جنگ میں جافشانیاں کی ہیں اور دشمنوں کو فنار کیا ہے، انہی دشمنوں کی اولادیں جب نفاق کا نقاب اوڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئیں تو انہوں نے جناب ابو طالب کے اوپر شرک کے فتوے لگائے۔ اب ظاہر علی علیہ السلام کے اوپر تو ان کا زور نہیں چل سکتا تھا، لہٰذا اپنا بدلہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت سے نکالا، علی کے باپ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا کر کے نکالا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اس سلسلے میں اسی قرآن کی آیتوں کو پیش کیا کہ جو اس گھرانے کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 1/4 سے زیادہ قرآن کریم اہل بیت علیہ السلام اور جناب ابو طالب کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور اس رسول کی احادیث سے سہارا لیا کہ جو جناب ابو طالب کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا تھا، اتنا اطمینان کرتا تھا کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تو رسول اکرم کو ڈھارس رہی، لیکن جیسے جناب ابو طالب نے اپنی آنکھیں بند کی اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا کہ اب یہاں پر میرا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اسی رسول کی حدیث کو لائے کہ جس سے جناب ابو طالب کے شرک کو ثابت کر سکے۔ اب وہ آیتیں جو جناب ابو طالب کے شرک کے سلسلے میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کو یہ حق نہیں ہے اور اسی طریقے سے صاحبان ایمان مومنین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی جب رسول اکرم کے اوپر یہ واضح ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ فلاں شخص مثلا میرا باپ یا دادا یا کوئی رشتہ دار مشرک ہے، جہنمی ہے، تو اب مجھے کوئی یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کے لیے استغفار کروں۔ اس روایت کو بخاری نے اپنی صحیح میں اور ابن سعد نے طبقات میں سعید ابن مسیب سے نقل کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر بخاری کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے کہ
بخاری نے کس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں، ان کا معیار روایتوں کو انتخاب کرنے کے سلسلے میں کیا تھا اور ان کی روش کیا تھی، اس کو ہم غض نظر کرتے ہوئے دوسری گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس راوی سے یہ روایت نقل کی ہے، سعید ابن مسیب، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا دشمن تھا اور علی کی دشمنی کو ظاہر کرتا تھا باقاعدہ۔ علی اور اولاد علی علیہ السلام کی دشمنی کو علناً اس کا اظہار کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابو ہریرہ کا بھتیجا، ابو ہریرہ کا داماد تھا یہ شخص، سعید ابن مسیب ابو ہریرہ کا داماد تھا۔ تو اب اور ابو ہریرہ سے انہوں نے بہت سی روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ تو اب جو شخص ابو ہریرہ سے روایتیں نقل کرے گا اس سے اسی طرح کی روایتوں کا انتظار ہے، ظاہر ہے، توقعی اس سے بہتر روایت کی اس سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ کہ سعید ابن مسیب علی علیہ السلام کی دشمنی میں معروف تھا، لہٰذا یہ روایت جو کہ جناب ابو طالب امام علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سلسلے میں ہے، اس کو قبول کرنا یعنی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابل اچھا روایت کچھ اس طرح کی ہے، یہ جو مکمل روایت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اس کے ذریعے خدا کے نزدیک حجت پیش کر سکوں اور آپ کا دفاع کر سکوں۔ وہیں پر ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ بھی موجود تھے جو مشرکین تھے۔ ان لوگوں نے کہا جناب ابو طالب سے کہ تم کیا اس بڑھاپے میں اور آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے بابا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ رسول اکرم نے پھر اپنی بات کو دہرایا، ان لوگوں نے اپنی بات کو دہرایا، کئی مرتبہ جب تکرار ہوئی تو آخر میں جناب ابو طالب نے کہا کہ علی دین ابی عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو اس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ مشرک تھے۔ تو جب رسول اکرم نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ چچا میں اپنی آخری وقت تک میں ہمیشہ آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ خدا مند اعلیٰ مجھے اس کام سے نہ کر دے، مجھے اس کام سے منع نہ کر، روک نہ دے۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے۔ تو پہلی بات تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سعید ابن مسیب سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے مقابل میں بہت زیادہ علماء اہل سنت نے، بہت سے علماء اہل سنت نے دوسری شان نزول نقل کی ہے۔ مثلاً طیالسی نے، ابن ابو شیبہ نے، احمد ابن حنبل نے، نسائی نے، ابن جریر طبری نے، حاکم نے شاپوری نے، بیہقی نے اور زمخشری نے ایک دوسری شان نزول نقل کی ہے جس کو فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ فخر رازی معروف سنی مفسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہ عام تھا کہ مسلمان اپنے مشرک آبا و اجداد کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کر رہا تھا، امام علیہ السلام نے دیکھا تو جا کر کے رسول اکرم سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فلاں شخص اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ایک شان نزول، اس کے مقابل میں دوسری شان نزول کے جس کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ یہاں پر صرف بخاری اور ابن سعد نے نقل کیا ہے، لیکن وہاں پر متعدد علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے اور اس کو مفسر کبیر، تفسیر کبیر کے لکھنے والے فخر رازی نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر شان نزول کے اوپر، یعنی نزول قرآن کے اوپر غور کیا جائے، تاریخ نزول قرآن کے اوپر غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روایت بالکل گڑھی ہوئی، اس لیے کہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کو یہ لوگ جناب ابو طالب کے کفر شرک کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے، اور سورہ توبہ سب سے آخری سورہ ہے جو رسول اکرم کے اوپر نازل ہوا، یعنی مدینے میں۔ اور جناب ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہے؟ مکے میں، ہجرت سے پہلے،
یعنی تقریباً 10 سال کا فائدہ ہے، 10 سال کا فاصلہ ہے اس آیت کے نازل ہونے میں اور جناب ابو طالب کی وفات میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال تک رسول اکرم جناب ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اس وقت خدا کو سمجھ نہیں آیا، لیکن 10 سال کے بعد جب رسول اکرم کا آخری وقت آنے لگا اور آخری سورہ نازل ہوا تو خدا نے سوچا کہ چلو بھئی اب منع کر دیا جائے رسول سے کہ وہ استغفار نہ کریں، لہٰذا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ چوتھی بات اس سلسلے میں جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس روایت کے ذیل میں، اس روایت کے آخر میں جو نقل ہوا ہے وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین کے اوپر ہوں، اور وہ لوگ بھی اسی بات کا اصرار کر رہے تھے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس سے ان لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ معاذ اللہ جناب عبد المطلب بھی مشرک تھے، لہٰذا یہ بھی عبد المطلب کے دین پر، یعنی یہ بھی مشرک تھے۔ جبکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے ایمان کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، زیادہ تر لکھنے والے اتفاقاً اہل سنت ہیں، ان سب نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رسول اکرم کے آباء و اجداد سب کے سب موحد تھے اور دین ابراہیمی کے اوپر تھے، کوئی بھی ان میں مشرک نہیں تھا، وہ سب کے سب گویا دین اسلام اسی دین ابراہیمی کا ادامہ ہے۔ تو اگر دین عبد المطلب پر بھی تھے تب بھی مسلم تھے، لہٰذا اگر ہم ان تمام جو شواہد ذکر کیے گئے ہیں شان نزول کو ہٹا دیجئے اور دوسری چیزوں کو ہٹا دیجئے، تب بھی اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب عبد المطلب کے دین پر تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے جناب عبد المطلب بھی موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو لہٰذا اگر اس کو مان لیں تب بھی جناب ابو طالب اگر اپنے بابا کے دین پر تھے تب بھی وہ موحد ہی تھے۔ دوسری آیت جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یہ سورہ قصص کی 56 نمبر آیت ہے۔ اس کی بھی شان نزول یہی ہے کہ رسول اکرم جب تھک گئے اور خود سے کوشش کر کے وہ ناکام ہو گئے اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر انہوں نے رسول اکرم نے جو بنی ہاشم کے بزرگ تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے ان سب کو جمع کیا اور ان کو لے کر کے آئے رسول جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ ہی سفارش کر دیجیے تاکہ ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات مان لیں۔ وہ سب لوگ آئے اور سفارش کی، گزارش کی کہ ابو طالب آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو پھر اس وقت رسول اکرم بہت غمگین ہوئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول جس کو تم چاہتے ہو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، جس کو تم چاہتے ہو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، انک لا تہدی من احببت، تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس کو تم چاہتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ اس کے مقابل میں بھی جو اکثر مفسرین نے شان نزول نقل کی ہے اور جو عقل کے بھی نزدیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ روایت کے ساتھ ساتھ درایت سے بھی انسان کو کام لینا چاہیے، یہ جنگ احد میں نازل ہوئی۔ جب جنگ احد میں رسول اکرم کے دانت شہید ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جنہوں نے بعد میں جناب ابو طالب کے اوپر شرک کے فتوے لگائے، وہی اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو مختلف القاب سے نوازنے والے رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جنگ کی وضعیت بدل گئی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی رسول اکرم ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے اور ان کے لیے پریشان تھے کہ خدایا یہ میرے امت کے لوگ ہیں، اگرچہ مشرک ہیں لیکن میرے امتی ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن میرے امتی ہیں، لہٰذا خدا تو ان کی ہدایت کا انتظام کر دے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں لیکن یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت پانے والا ہے۔ تو یہ دوسری شان نزول نقل کی ہے جو قابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر تاریخ نزول قرآن کے اوپر غور کیا جائے تو یہ روایت بھی اتفاقاً بخاری نے نقل کی ہے اور ساتھ ساتھ مسلم نے بھی نقل کی ہے، اور دونوں آیتیں یہاں پر نقل کی ہیں بخاری نے
اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں جناب ابو طالب کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں، جبکہ خود ان دونوں آیتوں کے نازل ہونے میں 10 سال کا فرق ہے، 10 سال سے کچھ کم کا فرق ہے۔ یہ ابتدائے ہجرت کے زمانے میں، یعنی مدینے کے جب رسول خدا ہجرت کر کے آئے تو پہلی جنگ تھی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد جو ہوئی ہے، اس میں جنگ احد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور سورہ توبہ وہ آخر میں نازل ہوئی ہے، سب سے آخر میں نازل ہونے والا سورہ ہے، تو اس میں تقریباً 7-8 سال کا تقریباً فاصلہ پایا جاتا ہے ان کے نزول میں۔ اور جناب بخاری ان دونوں کو ایک ساتھ نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جناب ابو طالب کے شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، معاذ اللہ۔ تیسری آیت جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 26 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ خود بھی، یہ لوگ لوگوں کو روکتے ہیں رسول اکرم کے پاس آنے سے یا قرآن سننے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکتے ہیں، خود بھی دین نہیں قبول کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں، اس بات سے آگاہ بھی نہیں ہیں۔ اس کو سیوطی نے در منصور میں نقل کیا ہے اور طبری نے جامع البیان میں نقل کیا ہے، اور حبیب ابن ابو ثابت سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے ایک نامعلوم شخص سے، اور اس نے ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو طالب لوگوں کو رسول اکرم کو اذیت دینے سے روکتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، مانے ہوتے تھے، دفاع کرتے تھے رسول اکرم کی ذات سے، لیکن خود ایمان بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ جس رسول کی میں حمایت کر رہا ہوں تو حد اگر اس کو کلمہ ہی پڑھ لوں، اس کی رسالت کا اقرار کر لوں، تو ان کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ روایت مرسلہ ہے، اس لیے کہ حبیب ابن ابو ثابت نے اس کو ایک نامعلوم شخص سے نقل کیا ہے۔ تو وہ نامعلوم شخص کون ہے؟ جب نامعلوم شخص آ جاتا ہے تو وہ روایت مرسلہ ہوتی ہے اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ حبیب ابن ابو ثابت کا ہے جو خود ضعیف ہے، اور اس کے بارے میں خود علماء اہل سنت مثلا ابن حبان نے اس کو مدلس بتایا، یعنی یہ روایتوں کو تدلیس کرتا تھا، گڑھتا تھا، اور روایتوں کو گڑھ کر کے پیش کرتا، لہٰذا اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ خود طبری نے، جنہوں نے یہ روایت نقل شان نزول اس کی یہ نقل کی ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں، انہوں نے 2 شان نزول اور نقل کی ہیں اور کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا ہے وہاں پر، تو اس کو پیش نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، جو بقیہ شان نزول ہے اس کو پیش نہیں کرتے ہیں، بس وہی جو ایک شان نزول ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اس کو، جبکہ اس کو طبری نے سب سے آخر میں نقل کیا، پہلے ان دونوں شان نزول کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم، وہ لوگ کہ جو نہ تو خود رسول اکرم کے اوپر ایمان لاتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو لانے دیتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ دوسری یہ کہ وہ لوگ قرآن نہ خود سنتے تھے نہ لوگوں کو سننے دیتے تھے، اور متعدد روایتیں نقل کیا ہے اس سلسلے میں۔ اور اگر آیت کا سیاق بھی دیکھیں ہم، تو اس سے جو پہلی والی آیت ہے وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعد میں سے بعض ان لوگوں میں سے، مشرکین میں سے یہ ہیں کہ جو آتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر گویا مہر لگا دی ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کان بھی بہرے ہیں گویا، یعنی حقیقت کو سن نہیں سکتے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور وہ کسی بھی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کسی بھی خدا کی نشانی کو دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تم سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے و کہانیاں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس آیت کو پھر اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں ایمان لانے سے اور خود بھی نہیں ایمان لاتے ہیں۔
تو اگر اس آیت کے سیاق کے اوپر نظر ڈالی جائے تو بالکل مشخص ہے، کوئی عقل کا اندھا ہی اس کو جناب ابو طالب کے اوپر تطبیق دے گا۔ بالکل واضح ہے کہ یہ جو اس وقت کے کفار اور مشرکین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور خود طبری نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ تو یہ تو وہ آیتیں تھیں کہ جن کو ان لوگوں نے جناب ابو طالب کے شرک کے بارے میں نقل کیا اور کہا کہ انہوں نے اسلام کا اقرار نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر جناب ابو طالب نے ظاہری طور پر کلمہ نہیں بھی پڑھا تو ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی سیرت اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے اسلام کو ہم ثابت کر سکے۔ ہم کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اگر ہم ان کی سیرت کو دیکھیں، تاریخ کے اوپر کو دیکھیں، تو ہر صاحب عقل کو جو بھی تعصب کے ادھر اتار کر کے جناب ابو طالب کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا، وہ یقیناً قبول کرے گا کہ یہ مسلمان تھے۔ اس کے علاوہ جو تاریخی شواہد ہیں، جناب رسول خدا کا عقد پڑھایا ہے جس میں وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس کے علاوہ جو اشعار ہیں جناب ابو طالب کے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور بالکل صریح لفظ میں، یعنی جو دوسرے اشعار ہیں ان میں شاید اتنی صراحت نہیں پائی جاتی، لیکن ایک بالکل واضح شعر ہے ان کا۔ فرماتے ہیں کہ یا شاہد اللہ علیہ فاشہد انی انا دین النبی احمد، اے میرے اوپر جو گواہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ گواہ رہے کہ میں نبی احمد کے دین پر ہوں۔ اب اس سے بڑی صراحت کیا ہوگی، اس سے بڑا اسلام کا اقرار کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم ان کو بھی کو پیش نہ کریں تو دوسری چیزیں جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے، کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ خود جناب فاطمہ بنت اسد جو آپ کی اہلیہ تھیں اور آخر وقت تک آپ کے حبال عقد میں رہیں، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ اور ان کے بارے میں معلوم ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ وہ مومنہ تھی، مسلمہ تھیں۔ رسول اکرم نے خود ان کو قبر میں اتارا، خود ان کی قبر میں اتر کر پہلے لیٹے قبر میں، پھر اپنے لباس میں ان کو کفن دیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ چچی آپ کے شوہر مشرک ہیں تو آپ ان سے طلاق لے لیجیے یا آپ کا طلاق باطل ہو گیا، چونکہ اس وقت جو خواتین اسلام لے آئی تھیں اور ان کے شوہر مشرک رہے تھے، ان کا عقد خود بخود باطل ہو گیا تھا۔ پھر رسول خدا نے خود ان کے عقد مسلمانوں سے کیے، تو یہاں پر بھی عقد باطل ہو جاتا، یا حد اقل طلاق کے لیے کہتے اور دوسری شادی کرتے۔ لیکن آخر وقت تک جناب فاطمہ بنت اسد کا جناب ابو طالب کے حبال عقد میں رہنے، اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب ابو طالب دین اسلام کے اوپر تھے۔ اور آخر میں ایک معروف اہل سنت کے عالم راغب اصفہانی کا ایک جملہ پیش کروں گا اور اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ من ابغض ابا طالب فہو کافر، جو ابو طالب سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اس جملے کو انہوں نے اپنی کتاب محاضرات الادباء جلد 4 صفحہ نمبر 480 میں سفیان ثوری سے نقل کیا ہے۔ لہٰذا اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو آیتیں نقل ہوئی ہیں اور ان کی شان نزول کے ذریعے سے جناب ابو طالب کا شرک یا کفر ثابت کرنا چاہا ہے، وہ نہایت واہی دلیلیں ہیں ان کی، اور ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔